سے وہاں احساس محرومی ہوتا ہے، اور جب احساس محرومی پیدا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری قوتیں، انٹرنیشنل قوتیں بھی، ہمارے دشمن چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس طرح کی سچویشنز کو، اور ایکسپلائٹ کر کے پھر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ریاست کہتی ہے کہ ہمیں ریٹ قائم کرنی چاہیے، تو ریٹ قائم کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری ریاست کو پوری کرنی چاہیے اور احساس محرومی کو دور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بڑی اس کے لیے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور گفتگو کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے مینجمنٹ کی جا رہی ہے اور فارم 45 کے بجائے فارم 47 پر پورے پاکستان میں حکومتیں قائم کی جا رہی ہیں، اس طرح تو کہیں بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے، جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک جعلی قسم کی حکومت ہے جس کا عوامی رائے سے کوئی تعلق نہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، جو تینوں وہ جماعتیں ہیں جن کو عوام نے پورے پاکستان کے عوام میں مسترد کر دیا، لیکن جن کو عوام نے مسترد کر دیا ان کو زبردستی نمبر بڑھا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حالات درست نہیں ہو رہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جعلی اعداد و شمار کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے اور اب سارے جو ہے وہ دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں اور اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اتنی جا رہی ہے، تو یہ انویسٹمنٹ تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ $25 بلین یہاں سے آ رہا ہے اور $26 بلین یہاں سے آ رہا ہے، وہ سب جو ہے آئے گا اگر آپ یہاں لوگوں کی رائے کے مطابق حکومتیں کرنے دیں گے اور یہاں لوگوں کو حقوق دیں گے، کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں کو مسلط نہیں کریں گے، آئین کو پامال نہیں کریں گے، جمہوریت پہ شبکور نہیں ماریں گے، تو پاکستان میں وہ پوٹینشیل ہے کہ پوری دنیا یہاں پر آئے گی۔ لیکن جب آپ یہ کام نہیں کرتے اور پھر زبردستی اعداد و شمار کے ذریعے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب پاکستان کیا پوری دنیا میں لوگ بیوقوف نہیں بنتے، اب سب باتیں سب کو پتہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فارم 47 تک جب تک یہ حکومت موجود رہے گی، پاکستان کے آگے بڑھنے کے امکانات بہت معدوم ہیں۔ اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیتے ہوئے فارم 45 کی بنیاد پر 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر کے کہیں کہ لوگ اپنے اوریجنل فارم 45 لے کر آئیں اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جاتا رہے۔ مجھے حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب تک عمل درآمد نہیں کیا ہے اس فیصلے پر کہ جو سپریم کورٹ نے کر دیا، جو ریزرو سیٹ سے متعلق ہے، اور اس میں سے حجتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو حال ہے ان اداروں کا، تو آپ سوچیں کہ اس سے کیسے جمہوریت پنپے گی اور کیسے اظہار رائے کی آزادی آگے بڑھے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے لیے بہت الارمنگ ہے۔ پوری دنیا کے باضمیر انسان اس سے پریشان ہیں اور پوری دنیا میں لوگ آواز بھی بلند کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلم حکمرانوں کی طرف سے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3000 سے زائد کارروائیاں کی ہیں اسرائیل نے پچھلے جو 7-8 مہینے انہوں نے ظلم کیا ہے۔ 75,000 ٹن سے زیادہ بارود پھینکا ہے، 44,000 لوگ یا تو شہید ہو گئے یا 10,000 کے قریب اس سے لاپتہ ہیں جو ملبوں کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ 25,000 وہ لوگ ہیں جو بچے اور خواتین ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہے، لیکن اس کا رد عمل کیا ہے؟ مسلم حکمرانوں نے اپنی کون سی ذمہ داری ادا کی؟ اور ابھی تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رفح پر 5 دن ہو گئے اسرائیل نے بارڈر بند کر دیا ہے، کرم شولوم پہ اور رفح پہ، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت بحران پیدا ہو گیا ہے، غذائی قلت پیدا ہو گئی، لوگوں کے پاس اسپتال تو کیا اب قحط سالی کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا، انسانی بحران اور المیہ ہے۔ اور اس پہ حال یہ ہے کہ امریکہ نے $26 بلین کی اسلحے کی امداد منظور کی اسرائیل کے لیے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سسپینڈ کیا، اور دوسری طرف بلنکن آ کے کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو محدود پیمانے پہ کارروائی کرنی چاہیے رفح میں۔ تو یہ جو منافقت اور جھوٹ اور فراڈ وہ دورنگی ہے امریکہ کی۔ امریکہ ہمیشہ ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر ایک کرتا ہے اور وہ انسانیت کو کچلتا ہے اور اسرائیل کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو کم از کم رول ادا کرنا چاہیے۔ میں تو حیران ہوں، برادر ملک کے مصر، اس کا جو بھی رول ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر رفح پہ آ کر اسرائیل بارڈر کو بند کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مصر کے اندر یہ کام کر رہا ہے، تو ان کی ٹیریٹری میں، ان کی حدود کے اندر یہ کام کر رہا ہے، تو اس پر مصر کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک کو اس پر سوچنا پڑے گا، کیونکہ آج ایک کا نمبر ہے، کل دوسرے کا ہوگا۔ غلامی کے نتیجے میں کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ جتنا جھکتے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں آگے، تو پھر آپ بھی بچ نہیں پاتے ہیں۔ اس
اس لیے پاکستان کو خاص طور پر ہم اس میں اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستان کے نمائندے اقوام متحدہ میں بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, بہت ٹھیک موقف پیش کر رہے ہیں, لیکن بات اس سے بہت کہیں آگے کی. ہمیں بہرحال یہ موقف اختیار کرنا پڑے گا کہ کوئی تو ہماری ریڈ لائن ہے. یہ معاملہ ارض فلسطین کا ہے, انبیاء کی سرزمین کا ہے, مسجد اقصیٰ کا ہے, انسانیت کا ہے, بچوں کا ہے, عورتوں کا ہے. اور اس المیے میں بھی اگر ہم صرف یہ سوچیں گے کہ ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے تو گھر کا جو حال کیا ہوا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک مؤثر آواز اٹھنی چاہیے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور امیر جماعت کے لیے استقبالیے اور عوامی استقبالیے منتخب کیے گئے تھے, اور اسلام آباد میں بھی بہت اچھا پروگرام ہوا. ظاہر ہے کہ امیر جماعت کا استقبالیہ بھی ہمارا کوئی شخصی معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہم اس میں پورا ایک نیشنل موقف رکھتے ہیں, قومی موقف رکھتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں, ایک ماس موبلائزیشن ہوتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے اپنے بہت سے عوامی استقبالیوں کا پروگرام اب کینسل کر دیا ہے, اور پشاور میں 19 تاریخ کو انشاءاللہ بہت بڑا غزہ مارچ ہوگا انشاءاللہ, اور بہت مؤثر طریقے سے ہم اپنے اس پیغام کو پوری دنیا کے سامنے لے کر جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے پہلے یہاں اسلام آباد میں زبردست احتجاج کیا, اور مجھے افسوس ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کا راستہ روکا. میں حیران ہوں کہ امریکی ایمبیسی ایسا کون سا مقدس مقام ہے کہ جس کی طرف اگر پیش قدمی کر کے پرامن مظاہرہ کر دیا جائے گا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے. پاکستان کے حکمران مرتب ہو رہے ہیں, انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ مدھم پڑ جاتا ہے. ہمیں بولنا ہوگا اور مسلسل بولنا ہوگا. جو بھی آپ ای میلز کر سکتے ہیں, اقوام متحدہ میں ہم لکھ سکتے ہیں, لیٹر لکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا کیمپین چلا سکتے ہیں, ہم ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں, اپنے حکمرانوں کو غیرت دلا سکتے ہیں. ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. وہ جانے دے رہے ہیں اور خون دے رہے ہیں بچے اور ہماری عورتیں, اور استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. وہ آج بھی اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں. اسرائیلی فوج ان سے جنگ میں تو کامیاب نہیں ہو پا رہی, وہ تو سویلین پہ بمباری کرتے ہیں بس. حماس سے تو وہ شکست کھا چکے ہیں, حماس نے تو ان کو بالکل ڈھیر کر دیا ہے. اور یہ اس صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ اسرائیل جیسی طاقت کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا حماس کے مجاہدین. ہم اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کو شکست دے دیتے ہیں, جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہے وہ اختیار کرتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور پھر اس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی ریاستوں کو چیلنج کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات فوجوں کی سمجھ میں نہیں آتی, مسلم حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتی, سپہ سالاروں کی سمجھ میں نہیں آتی, ریگولر آرمیز کی سمجھ میں نہیں آتی. مجاہدین اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. اسرائیل اگر ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے, یہ طاقت بھی اس کو مسلم حکمرانوں نے فراہم کی ہے, بے حمیتی کی چادر لپیٹ اوڑھ کر. اگر وہ ریئیکٹ کریں تو کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. پاکستان کے عوام سے, خصوصاً نوجوانوں سے میری اور بچوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ جتنا بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں کام کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم جماعت اسلامی ظاہر ہے اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے بھی, اپنے مقامی ایشوز سے بھی غافل نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ایک بڑا بحران گندم کا بحران, اور یہ حکومت نے دھوکہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو $1 بلین کی گندم امپورٹ کی گئی, اس میں اگر کیئر ٹیکر موجود ہیں یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ تسلسل چل رہا تھا, انہوں نے اپروول دیے ہوئے تھے, پھر نگراں حکومت آ گئی اور اب پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی. تو اب اس پورے عمل میں تو یہ سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں. کیا پاکستان کے عوام اتنے بے وقوف ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور نگراں حکومت میں کوئی جوہری فرق نہیں تھا, دونوں ایک ہی جگہ سے آئے تھے, دونوں ایک ہی جگہ سے لائے گئے تھے, اور اس کے بعد فارم 47 پہ جو حکومت بنی ہے وہ بھی اسی کا تسلسل ہے. تو یہ لفظوں کی جنگ کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. اور نگراں وزیر اعظم کے اس بیان پر ان کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فارم 47 سے متعلق ساری باتیں بتا دی تو سب بے نقاب ہو جائے گا اور تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے, جو انہوں نے حنیف عباسی صاحب سے یہ فرمایا تھا. تو ہم تو نہیں کہتے کہ وزیر نگراں وزیر اعظم رہے ہیں کاکڑ صاحب, حفاظتی تحویل میں لیا جائے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے, اور پھر ان سے انکوائری کی جائے کہ فارم 47 میں کیا ہوا تھا آپ کی نگرانی میں, کیا آپ نے کیا تھا, اور پھر پوچھا جائے کہ $1 بلین جب آپ ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے تو اس وقت $1 بلین کی گندم کیوں امپورٹ ہوئی تھی جب اتنی بڑے پیمانے پہ گندم موجود تھی, کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے تھے.
اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اس گندم کی امپورٹ کا تسلسل اس حکومت میں بھی رہا ہے، جو ابھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ گندم اس وقت بھی امپورٹ ہوئی ہے، اور پھر یہ حکومت جس نے اعلان کیا کہ ہم 3900 روپے میں من میں گندم خریدیں گے، کسان تو کہہ رہے تھے ریٹ بڑھاؤ، لیکن انہوں نے تو پھر جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اور جب فصل ہو گئی تو کہا کہ اب ہم آپ سے گندم نہیں خریدیں گے۔ یہ بہت بڑی دھوکہ دہی ہے، جس سے کسانوں کو بھی نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگ اگلی فصل گندم کی اگانے میں ہیزیٹیٹ کریں گے، پریشان ہوں گے کسان۔ ان کسانوں کو آپ دیتے کیا ہیں؟ جب فصل ہو رہی ہوتی ہے تو یوریا بلیک میں ملتی ہے، غائب کر دی جاتی ہے، ڈی اے پی ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ بلیک میں بیچا جاتا ہے، ادویات بلیک میں ملتی ہیں، جعلی ادویات فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب کٹائی کا مرحلہ ہے، اتنے مشکلوں سے وہ سینچ کر فصل تیار کریں، تو آپ دھوکہ دیں کہ ہم تو آپ سے نہیں خرید رہے، ہم تو ایک سسٹم بنائیں گے جس میں لوگوں کو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے دیں گے، تو کب زیادہ مریں گے اور کب بیل بٹیں گے؟ یہ کس نے دیکھا ہے؟ اور اس میں بھی فراڈ کا اور 2 نمبری کا جو کام انہی حکومتوں کا وتیرہ ہے وہ کریں گے۔ جو سیدھا کام ہے، جو کسان سے ڈائریکٹ خریدنا چاہیے آڑتیوں کو ہٹا کر، وہ کام نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پروپوزل آپ کے پاس ہے بھی تو آپ پروپوزل لائیے اور اس پروپوزل پر بات کیجئے، قوم کے سامنے پیش کیجئے، بتائیے کہ یہ فل پروف یہ پروپوزل ہے، اور اگلے سال سے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلے بات کر لیں اور جب فصل ہو جائے تو آپ کہنے کہ اب تو ہم آپ سے نہیں خرید رہے؟ بحران پیدا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسان 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ تک کے لوگ ہیں کاشتکار، وہ اس وقت بہت بری طرح پریشان ہو گئے ہیں، اور کونے کونے اب انہیں گندم بیچنی پڑ رہی ہے۔ موسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، مویسچر کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ اس حکومت نے کیا ظلم کیا ہے۔ اس ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو $1 بلین کا جن لوگوں نے اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اور کسانوں کو، کاشتکاروں کو حق دلانے کے لیے جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے، اور 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 مئی کو یہ مال روڈ پر احتجاجی مارچ ہوگا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، اور کسانوں کا یہ حق لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے جماعت اسلامی خاموش نہیں رہ سکتی۔ ہم کوئی نفرت کی پارٹیوں کے خلاف، شخصیات کے خلاف کی نفرت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کسانوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، ہمارے مزدوروں کا حق ہے انہیں دیا جائے، ہمارے طلبہ کا تعلیم کا حق ہے انہیں دیا جائے، اور جماعت اسلامی عوام کے ایشوز کو لے کر چل رہی ہے اور چلے گی۔ یہی ہمارا قومی ایجنڈا ہے۔